جس میں سب سے پہلی محنت تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو. یہ پہلی محنت ہے. یہ محنت ہم نے کوئی نہیں کی، اس لیے آگے ساری محنتیں ختم ہو چکی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو، اور عظمت کے بعد اس کی زندگی وجود میں آتی ہے. آپ ہمیں ایک زندگی دے گئے جس میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، عدالت، سیاست، حکومت، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں محمد رسول اللہ کے دائرے میں سکھا کر گئے ہیں. اب آگے جو ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ پختہ ہوگا تو آگے جو گاڑی مزید چلے گی دین پر آنے کے لیے وہ نماز پر محنت سے چلے گی. نماز پر محنت سے چلے گی. جتنی نماز طاقتور ہوگی اتنی پوری زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. میرے بھائیو، ہماری نماز ہماری زندگی پہ اثر انداز اس لیے نہیں کہ ہماری نماز میں جان نہیں، ہماری نماز میں طاقت کوئی نہیں. جب نماز جاندار بنے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی کا نقشہ وہ بدلتے چلے جائیں گے. سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے قرآن پاک میں نماز کو، سارے اعمال میں سے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت سے بیان کیا. عرش پہ بلایا، نماز اپنے سامنے کھڑے کر کے دی. 50 نمازیں دی. کیوں دی 50 نمازیں؟ نماز کی اہمیت بتائیے. پڑھوانی تو 5 ہی تھیں، دین 50، پڑھوانی 5 ہیں، دین 50. اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بھئی نماز کتنا عظیم الشان کام ہے. لیکن نماز اس وقت زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے جب آدمی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کو نہ سوچے. تب جا کر ہمیں جو دھوکہ لگتا ہے، کئی سارے نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نماز سے کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ نماز وہ نماز ہے جو اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہی. اثر انداز ہونے کے لیے نماز میں محنت کرنی پڑتی ہے. نمازیوں کے 5 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے متہاون فی الصلاۃ. متہاون اسے کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہو. پڑھ تو لی، کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بغیر جماعت کے، سورج پیلا ہو رہا ہے اس کا وضو ہو رہا، سورج چھپنے کو ہو رہا ہے اس کا سجدہ ہو رہا. ایک تو نمازی یہ ہے، ادھر سورج کنارہ اپنا نکالنے کو ہے اور ادھر یہ ٹھپ ٹھپ سجدے کر رہا ہے. ایک نمازی تو یہ ہے. موقع ملے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، نہیں موقع ملے تو قضا کر دی، پھر بعد میں ادا کر لی. اس نمازی کو تو جہنم میں پھینکا جائے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ نمازیوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ویل ہے، ویل کنواں ہے جہنم کا، یا بربادی ہے. کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز میں غفلت کر رہے ہیں. بے نمازی تو اس سے بھی آگے چلا گیا نا، یہ تو نمازی کا حال ہے. اچھا، نماز یہ تو متہاون. اگلا درجہ ہے مواظب، جو با جماعت اہتمام سے پڑھتا ہے. یہ نمازیوں کا ایک طبقہ ہے جو با جماعت پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں. لیکن اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک ڈاکٹر اپنے کلینک سے نہیں نکلتا، زمیندار اپنے فارم سے نہیں نکلتا، تاجر اپنی دکان سے نہیں نکلتا، سیاستدان اپنی سیاست سے نہیں نکلتا، افسر اپنی افسر سے نہیں نکلتا، عورت اپنی ہانڈی چوڑے سے نہیں نکلتی. نماز پوری پڑھی لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان نہ آیا. یہ نماز بھی زندگی پہ کوئی اثر نہیں کرتی، پر اس پہ جہنم نہیں، بچ جائے گا. ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، معاقب. ڈانٹ ڈپٹ اس کی ہوگی کہ آداب شاہی سے واقف نہیں کہ کھڑا کہاں ہے. دیکھنا، میں آپ سے بات کروں، آپ منہ اوپر کر لیں، میں بات کر سکتا ہوں؟ میں انسان ہوں، میں نہیں گوارا کر سکتا کہ میں متوجہ ہوں اور وہ منہ اٹھا کے ادھر کو دیکھنے لگ گئے. میں نہیں بات کر سکتا تو اللہ احکم الحاکمین، سارے جہانوں کا بادشاہ، میرے بھائیو اس کی بھی شان میں گستاخی ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور سوچ رہے ہیں دکان کو، گھر کو، کاروبار کو. یہ نماز ادا تو ہو جاتی ہے، فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، پر یہ نماز اخلاق نہیں بدلتی، کردار نہیں بدلتی. تیسری نماز وہ ہے جس میں آدمی کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی مریض کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کپاس کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کرسی کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی اپنے خیالات میں. اس نماز پر یہ کچھ بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا. کبھی یہ ہنس بنے گا اور کبھی یہ کوا بنے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی اپنی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی قوم کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی دکان کی مانے گا، کبھی رسالت کو دیکھے گا، کبھی اپنی سیاست کو دیکھے گا. یہ اس طرح چلے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس میں کچھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا. پہلے 2 میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، تیسرے میں کچھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا. معفون عنہ. اچھا چلو درگزر کر دو، نماز ٹھیک تو کرنے کی کوشش کی. چوتھا درجہ نماز کا وہ ہے جس میں جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر مخلوق سے کٹ جاتا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. یہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. یہ نماز جسے حاصل ہو گئی اس کی پوری زندگی پلٹا کھا جائے گی. ہاں صحابہ کو حاصل تھی اور دنیا میں اب بھی ہوں گے, دنیا خالی نہیں رہے گی قیامت تک, کوئی نہ کوئی اب بھی ہوں گے, ہمیں حاصل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگا, نکالنے کی کوشش کی, نکلا نہیں, چھوڑ دیا. جب اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی انہوں نے آ کر کھینچ کے نکالا, جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی. نماز کے بعد پوچھنے لگے نکال لیا؟ کہا جی نکال لیا. کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا. اور اپنے زبیر رضی اللہ عنہ کا پھوڑا نکل آیا, وہ بڑھ گیا پوری ٹانگ, یہاں تک ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا. طبیب نے کہا جی آپ کوئی نشہ آور شراب پی لیں, نشہ ہو جائے گا تو پھر کاٹیں گے پتہ نہیں چلے گا. کہ ایمان اور شراب ایک پیٹ میں نہیں اکٹھے ہو سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, تم کاٹ لینا جو کرنا ہے. یوں ٹانگ پھیلا دی اور یوں کر کے بیٹھ گیا, نماز شروع کر دی. انہوں نے یہاں سے ساری ٹانگ کاٹ دی, جسم میں یوں بھی جنبش نہیں ہوئی. جب سلام پھیرا نا, کہنے گے اچھا کٹ گیا, کہنے گے اللہ تو گواہ ہے, میرا یہ قدم, یہ میرا یہ پیر تیرے راستے میں, تیری نافرمانی کے راستے میں کبھی بھی نہیں چلا. اے اللہ میرا یہ پیر, میرا یہ قدم تیری نافرمانی میں ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھا. ایسی نماز کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں اور جسم میں جنبش نہ آئے. میرے بھائیو اگر اتنی نہیں ملتی, اتنی تو مل جائے کہ اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ ہی کو سوچیں, اللہ کے علاوہ کو نہ سوچیں. اور ہماری کتنی گراوٹ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, الحمدللہ کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, رب العالمین کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, الرحمن کہہ کر بھی یاد نہ آیا, الرحیم کہہ کر بھی مالک یاد نہ آیا, مالک یوم الدین بولا پھر بھی رب یاد نہ آیا, ایاک نعبد بولا پھر بھی یاد نہ آیا, ایاک نستعین بولا پھر بھی یاد نہ آیا, اہدنا الصراط المستقیم بولے پھر بھی یاد نہ آیا, رکوع میں جا کر سبحان ربی کی پکار پڑی پھر بھی رب یاد نہ آیا, اور کھڑے ہو کر کہا سمع اللہ پھر بھی رب یاد نہ آیا, ربنا لک الحمد کہہ کر بھی رب یاد نہ آیا, سبحان ربی العالی کی سجدے میں رٹ لگوا کر پھر بھی رب یاد نہ آیا. ہم سے زیادہ پتھر دل اور کون ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنی نماز پہ مطمئن بھی ہیں کہ ہمیں تبلیغ میں کیوں لے جاتے ہو, ہم تو پکے نمازی ہیں, ہمیں تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ہم تو پکے نمازی ہیں. نہیں میرے بھائی, ہماری نماز تو پکی ہے پر اندر سے کچی ہے. روٹی اوپر سے پک جائے اندر سے کچی کوئی کھائے گا؟ نماز باہر سے پک گئی پر اندر سے کچی, اسے پکا کریں گے تو پوری زندگی میں نبوت والے اخلاق یوں جوش ماریں گے. نماز کو قوت پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت سے دل نرم پڑتے ہیں, سمجھ کے پڑھے بے سمجھ کے پڑھے. قرآن ہے ہی دلوں کو تڑپانے کے لیے, نرمانے کے لیے. ہم تو سمجھتے نہیں نا, عرب کے بت توڑ دیے, عربوں کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا قرآن کی طاقت نے. ایک شاعر ہے امیہ بن ابی الصلت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اشعار پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ امیہ کے شعر سناؤ. وہ ایک دن کہنے لگا مجھ سے مقابلہ کرو, تو کیا کلام لایا ہے, مجھ سے مقابلہ کر. آپ نے کہا کر لو. حرم شریف طے ہو گیا, ادھر سارے قریش سردار, ادھر عبداللہ بن مسعود, ابوبکر اور بلال, 3 آدمی. تو کھڑا ہوا, شعر پڑھے, نظم پڑھی, نثر پڑھی, سارے اس نے اپنے لغت کے داؤ پیش دکھائے. جب وہ فارغ ہو گیا آپ نے فرمایا فرق صاحب امیہ فارغ ہو گئے؟ کہاں؟
اب میں کلام سناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. سورہ یاسین پڑھنے شروع کی. اور امیہ کا ایک رنگ آ رہا، ایک جا رہا، ایک آ رہا، ایک جا رہا. جب یہاں پہنچے نا آپ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اس کے بھاگ گیا، بھاگا مجلس چھوڑ کے. وہ قریش نے کہا کہاں بھاگے یار؟ کہا اللہ کی قسم انسانی کلام نہیں، انسانی کلام نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے اور عرب سردار چھپ چھپ کے حضور کا قرآن سنتے تھے. حضرت عمر کہنے کہ میں بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا آپ کا قرآن